نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے، بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کون سا راستہ اپناتا ہے۔ مانسون کا چوتھا اسپیل، لاہور سمیت مختلف شہروں میں رات بھر وقفے سے بارش۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بابو سر ٹاپ پر سیلابی ریلی کے بعد ریسکیو آپریشن، امدادی ٹیموں نے 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق آخری لاپتہ سیاح کی تلاش تک سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ دیامر میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، 14 سیاح 3 روز بعد بھی لاپتہ، متاثرہ خاندان غم سے نڈھال۔ ریسکیو ٹیموں کو بابو سر ویلی سے ایک اور لاش مل گئی۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ضلع گھانجے میں 60 سے زائد گھر مکمل طور پر دب گئے، ایک پل بہہ گیا۔ تتہ پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریلیف آپریشن میں مسائل۔ کندوس گاؤں میں درجنوں مکان، ڈسپنسری، مساجد، زرعی زمین اور فصلیں تباہ۔ سکار کوئی داس محلہ میں کئی گھروں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ دریائے شیوک میں شدید دریائی کٹاؤ، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ بابو سر کے سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد لودھرا میں سپرد خاک۔ ڈاکٹر مشل، ان کے بیٹے ہادی اور دیور فہد کی آہوں اور سسکیوں میں تدفین۔ نماز جنازہ میں لوگوں کا جمع غفیر امٹایا۔ مغفرت کی دعائیں، جاں بحق افراد کی میتیں جلا سے لودھرا منتقل کی گئیں۔ سیلاب سے زخمی میاں اسلام شاہدہ ہسپتال لودھرا میں زیر علاج۔ بابو سر میں 3 روز پہلے خوفناک سیلابی ریلا 20 سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ بے رحم سیلاب کی نظر ہوئے۔ ڈاکٹر مشل کے 6 سالہ بیٹے عبدالہادی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈاپور کے وفاق کو پھر کھلی دھمکیاں۔ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب میں کہا، خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، صوبے میں ڈرون بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا علی امین گنڈاپور کو 2 ٹوک جواب۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی سے سوال۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں وفد وزیر اعظم ہاؤس پہنچا۔ ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا ضم شدہ اضلاع کے لیے میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان۔ کہا، قبائل نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان پر ایک اور کاری ضرب۔ مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ دلیری سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید ہو گئے۔ میجر زیاد سلیم کی عمر 31 برس اور تعلق خوشاب سے تھا۔ وطن کے بہادر سپوت میجر زیاد سلیم نے فرنٹ لائن سے فورسز کی قیادت کی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا ایک بار پھر عالمی سطح پر اعتراف۔ قائم مقام امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کا پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مل کر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کے ملزمان کو کلین چٹ دینا مہنگا پڑ گیا۔ مقتولہ بانو کی والدہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت سے گل بی بی کا 2 روزہ ریمانڈ منظور۔ مقتولہ بانو ساتکزئی کی والدہ کو اعترافی ویڈیو بیان کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گل بی بی نے بیٹی کے قتل کے ملزمان کو رہا کرنے پر زور دیا تھا۔ سینٹ کی بلوچستان میں جوڑے کے سرعام قتل کی شدید مذمت۔
جرگے میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیراعظم کا علاقائی امن برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ آبی معاہدے پر پاکستانی موقف کے لیے حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا بھارت نے آبی معاہدے کو نقصان پہنچایا۔ عثمان ڈیون نے میکرو اکنامک بحالی کو سراہا، کہا پاکستان کی پائیدار ترقی قابل تعریف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جھنڈی دکھانی شروع کر دی۔ گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو بھارت سے ملازمین رکھنے سے روک دیا۔ کہا ٹیک کمپنیاں بھارتی شہریوں کے بجائے صرف امریکی شہریوں کو روزگار دیں۔ امریکی صدر کی واشنگٹن میں اے آئی سمٹ کے دوران سلیکان ویلی کے عالمی نظریے پر شدید تنقید۔ ایشیا کپ کا شیڈول جلد جاری ہوگا۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے اعلان کر دیا، کہا بھارتی کرکٹ بورڈ سے بات چیت جاری ہے، جلد سب کچھ حل ہو جائے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط بنانا ہوگا، سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر کرکٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت ڈھاکہ میں ایشیا کرکٹ کونسل کا اجلاس، تمام 25 ارکان شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے اجلاس میں شرکت پر تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق۔ محسن نقوی نے نادرا کے محفوظ سیکیورٹی نظام سے متعلق بھی بتایا، کہا اسپورٹس سرگرمیوں کے فروغ سے بہتر کھلاڑی میسر آ سکیں گے۔ شاہینوں کے آخری میچ میں اڑان۔ پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں میزبان سائیڈ 104 رنز پر پیویلین لوٹ گئی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 178 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 63 رنز کی اننگز کھیلی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سول سروسز سٹرکچر کی بہتری کی سفارشات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی 1 ماہ میں اصلاحات پر مبنی جامع سفارشات پیش کرے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے لیے اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ۔ اسلام آباد کی عدالت نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کو سزائیں سنائی گئی۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور بھی مقدمات میں نامزد ملزمان ہیں۔ دنیائے ریسلنگ کا سورج غروب ہو گیا۔ شہرہ آفاق ریسلر ہلک ہاگن 71 برس کی عمر میں چل بسے۔ ہلک ہاگن کو پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ امریکی ریسلر ہلک ہاگن کیریئر میں 5 بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہے۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2026 کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ٹیم آئندہ سال 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے انگلینڈ جائے گی۔ پہلا ٹیسٹ 19 سے 23 اگست تک ہیڈنگلے میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ لارڈز کے میدان میں 27 سے 31 اگست تک شیڈول۔ اور شہزادے کا باکسر سے عالمی چیمپئن بننے تک کا سفر ایکشن سپورٹس فلم جائنٹ کا ٹریلر جاری، 24 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ اور فرانس ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا، صدر میکرون کا اعلان۔ کہتے ہیں واضح اعلان جنرل اسمبلی میں کیا جائے گا، فیصلہ مشرق وسطی میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کیا۔